اٹلی میں تھا، اب فرانس میں ہے، معاف کیجیے گا، اب فرانس میں ہے، پہلے وہ اٹلی میں تھا۔ تو اس شہر کے اندر ایک عظیم اجتماع ساری دنیا کے مسیحی علماء کا اس نے منعقد کیا اور کہا بھائی فیصلہ کرو کون سی انجیل صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ یہ 300 سال کے بعد یہ سوال اٹھایا گیا اور لوگ سارے علماء جمع تھے، پوری عالم عیسائیت کے علماء جمع تھے اور ان سے کہا جا رہا تھا بھائی فیصلہ کرو کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ سارے دن مباحثہ ہوتا رہا، کوئی کہتا تھا یہ بہتر ہے، کوئی کہتا وہ بہتر ہے، کوئی کہتا یہ صحیح ہے، کوئی کہتا وہ صحیح ہے، سارے دن مباحثہ ہوتا رہا۔ آخر کار جو اس وقت کے پوپ صاحب تھے انہوں نے یہ تجویز پیش کی، بھئی سارا دن ہو گیا بحث مباحثہ کرتے ہوئے کسی نتیجے تک نہیں پہنچ رہے، تو اب ایسا کرو اب اس کو اللہ میاں پر چھوڑو، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ بھئی کیسے پوچھیں گے اللہ میاں سے؟ کہا ایسا کرو کہ جتنی ساری انجیلیں ہیں نا وہ ساری ایک میز کے اوپر جمع کر دو اور میز پر جمع کر کے اور اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دو اور برابر کے اندر سارے مسیحی علماء جو ہیں وہ علماء اور راہب وہ سارے کے سارے جمع ہو کر یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ جو جھوٹی ہو وہ گر جائے، جو جھوٹی ہو وہ گر جائے، جھوٹی ہو گر جائے اس میز پر سے۔ جب صبح کو بیدار ہوئے تو دیکھا کہ باقی ساری گری پڑی ہیں، صرف 4 موجود ہیں۔ میں نے کہا بس فیصلہ ہوگا، یہ 4 انجیلیں جو ہیں یہ اصلی ہیں اور باقی جو ہیں وہ سب جھوٹی ہیں کیونکہ اللہ میں نے گرا دیا ان کو زمین پر۔ ایک مورخ ہے جو یہ واقعہ لکھتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا جس طرح ان 4 انجیلوں کو، یعنی 4 انجیلیں باقی متی، مرقس، لوقا، یوحنا، یہ 4 انجیلیں بس سچی قرار دی گئی۔ تو وہ کہتا ہے مورخ لکھتے ہوئے کہ سب لوگوں نے یہ سب بحث تو کر لی اور یہ نظارہ بھی دیکھ لیا کہ نیچے کتابیں گری ہوئی تھی، 4 اوپر رکھی ہوئی تھی، لیکن کسی نے یہ تحقیق نہیں کی کہ اس دن اس کمرے کے دروازے کی چابی کس کے پاس تھی۔ یہ کسی کو تحقیق کرنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ اس رات میں اس کمرے کی چابی کس کے پاس تھی۔ تو چابی تھی پوپ صاحب، تو لہذا اس کے نتیجے میں جو 4 انجیلیں ہیں وہ معتبر قرار پا گئی اور باقی ساری جو ہیں وہ رد کر دی گئی۔ یہ ہے سند ان 4 انجیلوں کے مستند اور معتبر ہونے کی، اور ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے، اب بھی اختلاف ہے، اور ایسی سی باتیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کے اندر کس طرح ان کے نسب نامے میں اختلاف ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب نامے میں اختلاف ہے، یہاں تک کہ اللہ بچائے اس کے روح سے، اگر معاف کیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے، لیکن اس نسب نامے کے روح سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بلد الحرام ہونا ثابت ہوتا ہے، اعوذ باللہ۔ یہ ہے سند۔ تو یہ امتیاز صرف نبی آخر الزمان سرورد عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، نہ صرف قرآن بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کی متصل سند ہم سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمارے طالب علم نے پڑھا کہ میں نے کس سے پڑھا ہے، میرے استاد نے کس سے پڑھا، ان کے استاد نے کس سے پڑھا، اور یہاں تک کہ امام بخاری تک پہنچ گئے اور اس کے بعد امام بخاری کی حدیث موجود، اور جتنے نام انہوں نے لیے اور جتنے نام بخاری شریف کے اندر آتے ہیں کہ سند کے کہ میں نے فلاں سے پڑھا، میں نے فلاں سے پڑھا، میں نے فلاں سے پڑھا، ان میں سے ایک ایک انسان کا کچا چٹھا اسماء الرجال کی کتابوں میں موجود۔ آپ بخاری شریف کی یہ 2 جلدیں ہیں اور اس کے اندر ہزاروں حدیثیں ہیں، تقریباً 7000 کے قریب احادیث ہیں،
ان 60,000 احادیث میں ہر سند کے اندر کم سے کم 3 اور کم زیادہ سے زیادہ 6 راوی ہوتے ہیں ایک حدیث کے اندر. آپ کسی بھی راوی پر انگلی رکھ دیجئے اور یہ پوچھئے کہ یہ راوی کون ہے، کتابوں کے اندر اس کے بارے میں اسے سارا کچا چٹا مل جائے گا کہ وہ حافظہ اس کا کیسا تھا، وہ ثقہ تھا یا نہیں تھا، وہ عدالت رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا، لوگوں کے اندر اس کی شہرت کیسی تھی، ساری تفصیلات اس راوی کی مل جائیں گی. کوئی راوی ایسا نہیں جس کی تفصیلات موجود نہ ہوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو قرآن کی حفاظت تو اس طرح کرائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آج اگر فرض کرو خدا نہ خواستہ قرآن کریم کے سارے نسخے ختم ہو جائیں تو 12 سال کے بچے اپنی زبان سے اس کو لکھوا دیں گے اور ہر ملک کے اندر الحمدللہ قرآن کریم کے حافظ سے ملیں گے. لیکن حفاظت صرف الفاظ ہی کی تو نہیں تھی، حفاظت اس کے معنی کی بھی تھی، قرآن کی تفسیر کی بھی تھی. اور قرآن کی تفسیر وہ ہے جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ ساری احادیث جو ہیں یہ قرآن کی تو تفسیر ہے. تو اس قرآن کی تفسیر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح محفوظ رکھا. دنیا کی کوئی ملت، کوئی مذہب، کوئی دین اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ اس کے ایک ایک راوی کا حال موجود ہے. محدثین نے اپنی عمریں کھپائی، پیدا اس لیے کیے گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کریں. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکفایہ میں لکھا ہے، مجھے محدث کا نام یاد نہیں رہا، اس محدث سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کس طرح راویوں کی تحقیق کرتے تھے کہ یہ راوی کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ ہم جس راوی کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی ہوتی تھی اس کے وطن میں پہنچتے تھے، اس کے شہر میں جاتے تھے، اس کے بارے میں لوگوں سے معلومات کرتے تھے. اتنی معلومات کرتے تھے کہ بھئی اس نے پڑھا کہاں ہے، یہ حافظہ اس کا کیسا ہے، کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے کہ نہیں بولا، اور اس کا کردار کیسا ہے، کیریکٹر کیسا ہے. یہ معلومات اس طرح کرتے تھے کہ لوگ جن سے ہم معلومات کر رہے ہوتے تھے وہ ہم سے بعض اوقات کہتے تھے کیا ان کا کوئی رشتہ آیا آپ کے یہاں جو آپ اتنی تحقیق کر رہے ہیں؟ کوئی رشتہ آیا ہے کہ آپ کی کسی لڑکی سے کہ اس کا نکاح کرنا ہے لہذا آپ اتنی تحقیق کر رہے ہیں؟ یہ تحقیق کر کے کتابوں کے اندر مدون کر گئے حضرات محدثین. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ تو ذہب ہے، یہ سونے کی زنجیر ہے جو ہم سے لے کر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اس کے زنجیر کے کسی حلقے میں شامل ہو جانا یہ بھی ایک اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے برابر کوئی سعادت نہیں ہوتی. ارے اور کچھ نہیں تو اس مبارک زنجیر کا ایک کڑا تم بن گئے جس کی انتہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے. تو یہ معمولی سعادت نہیں ہے، صرف اس کا پڑھ لینا، صرف اسناد کا پڑھ لینا یہ اتنا بڑا عظیم. لوگ بعض اوقات دیکھتے ہیں ہمارے یہاں دور حدیث کے اسباق جب ہوتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیثیں پہلے سے گزری ہوئی ہوتی ہیں، طلبہ نے سمجھی ہوئی ہوتی ہیں، استاد نے اس کی تشریح کی ہوئی ہوتی ہے، تو بس پڑھتے چلے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار تم لوگ محض ایسے ہی پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہو احادیث کو اور اس کے نہ معنی کی پر بحث کرتے ہو نہ اس کی تحقیق کرتے ہو. یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف معانی ہی کی بات نہیں، وہ تو اپنی جگہ بہت اعلیٰ مقام ہے ہی، لیکن ہم اس کو بھی سعادت سمجھتے ہیں کہ اس سند کے کڑے سے ہمارا کڑا مل جائے. میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بزرگوں کے کسی سلسلے سے انسان وابستہ ہو جائے تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے. مثال یہ دیتے تھے کہ جیسے ایک بہت شاندار بوگی، شاہی بوگی ٹرین کی، وہ لاہور جا رہی ہے اور
आलीशान बोगी है, शानदार उसमें सोफे लगे हुए हैं, खाने पक रहे हैं, खुशबुएं उठ रही हैं और आला दर्जे की नई बोगी है। जब वो चलने लगी तो स्टेशन मास्टर ने एक पुराना दुराना डब्बा भी उसके साथ लगा दिया कि ये लाहौर तो जा ही रही गाड़ी, ये डब्बा भी जब लाहौर जाएगा तो वहां जाकर ये इसकी मरम्मत हो जाएगी लाहौर के यार्ड में। अब वो जब गाड़ी चलती है तो एक तरफ तो शाही बोगी जा रही है और पीछे वो एक पुराना धुराना डब्बा चल रहा है तो चू चू बोलता है, उसमें से आवाजें निकलती हैं। तो वो बोगी जो जा रही थी वो उस डब्बे से कहती है, तू हमारे साथ कहां लग गया? ये शाही बोगी, ये आला दर्जे की बोगी, तू पुराना धुराना डब्बा है, कभी चू चू बोलता है, कभी कोई और आवाज निकालता है, तो ये तू कहां से लग गया? तो वो डब्बा कहता है कि बेशक मैं पुराना हूं, मैं दुराना हूं, मेरी आवाजें निकल रही हैं, मेरे चूचू बोल रहा हूं, लेकिन मेरा कुंडा तुम्हारे कुंडे के साथ लगा हुआ है। मेरा कुंडा तुम्हारे कुंडे के साथ लगा हुआ है। जब ये शाही बोगी लाहौर पहुंचेगी उसी वक्त मैं भी पहुंचूंगा और वहां जाके मेरी मरम्मत भी हो जाएगी। तो हजरत फरमाते थे कि जो सिलसिला है ना, चाहे इसनाद का सिलसिला हो, चाहे बुजुर्गों के शजरे का सिलसिला हो, जब हम किसी से बैत करते हैं और वो बैत हमने करता है तो किसी सिलसिले में करता है, नक्शबंदिया में, चिश्तिया में, सोहरवर्दिया में, कादरिया में, और वो पूरा सिलसिला भी मौजूद है जो हमसे लेकर हजरत अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। तो कहता है हम पुराने, हम दुराने, हम चू चू बोलने वाले, हम आजिज, हम फकीर, लेकिन कुंडा जोड़ लिया हमने उस बड़ी बोगी के साथ जो असलाफ सालिहीन की बोगी है। इंशाअल्लाह ये कुंडे से जुड़ जाना भी बड़ी अजीम नेमत है। तो इसलिए हम जहां हदीस की हिफाजत करते हैं और हदीस पढ़ते हैं, वहां इस्नाद की भी हिफाजत करते हैं। और इसलिए तालिब इल्म ने इतना बड़ा सिलसिला आपके सामने, हमारे सामने पड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले की बरकत हम सबको अता फरमाए। अब ये आखिरी बाब है इमाम बुखारी का, जिसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की उस आयत का हवाला दिया है जिसमें बारी ताला ने फरमाया कि वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हम क़यामत के दिन वो तराजुएं कायम करेंगे जो सरापा इंसाफ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म से भी फैसला कर सकते थे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हम इंसाफ न सिर्फ करना है बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आए, इसलिए हम तराजुएं कायम करेंगे। और उस पर इमाम बुखारी फरमाते हुए अमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, बनी आदम के अमाल भी तोले जाएंगे और उसके मुंह से निकली हुई बातें भी तोली जाएंगी। ये ना समझो कि कोई बात तुमने अपने जबान से निकाली तो हवा में उड़ गई और खत्म हो गई, वो रिकॉर्ड हो रही है किसी जगह और उस बात को भी तोला जाएगा कि ये कितना वजन रखता है। लिहाजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आखिर में हमें जो पैगाम दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि तुमने सारी किताब मेरी पढ़ ली, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तुमने हासिल कर ली, उसमें तमाम इबादात का भी इल्म तुमको हासिल हो गया, तमाम मुआमलात का इल्म भी हासिल हो गया, मुआशरत और अखलाक का इल्म भी हासिल हो गया। लेकिन याद रखो सिर्फ ये इल्म काफी नहीं है, सिर्फ जान लेना काफी नहीं, बल्कि इस बात का ख्याल रखो कि अब जो कुछ तुम अमल करोगे तो उसको अल्लाह तबारक व तआला तराजुओं में तोलेंगे। तो अल्लाह ताला के हाथ तुलने से पहले तुम खुद तोल लो कि जो मैं अमल करने जा रहा हूं वो आया मुझे जन्नत की तरफ ले जाएगा या जहन्नम की तरफ ले जाएगा, और जो बात मुंह से निकाल रहा हूं वो मुझे जन्नत की तरफ ले जाएगी या जहन्नम में ले जाएगी। तो कब्ल इसके कि वहां तुले पहले खुद तोल के देख लो। ये पैगाम है इमाम बुखारी का जो बिल्कुल आखिर में हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। और ये सोचो कि मेरे अमाल में वजन पैदा हो किसी तरह, और अगर मालूम करना हो
کہ وزن کیسے پیدا ہوتا ہے تو میری پہلی حدیث پڑھ لو کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو کام تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو راضی کرنے کی نیت سے کرو گے اس میں وزن ہوگا، چاہے عمل چھوٹا سا نظر آ رہا ہو۔ دیکھنے میں آپ نے حدیث میں پڑھا ہے، اسی بخاری کی حدیث میں، کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلا دیا تھا، پیاسے کتے کو، وہ اللہ کی رضا کے لیے پلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بنا پر اس کی مغفرت فرما دی۔ چھوٹا سا عمل تھا لیکن اخلاص کے ساتھ تھا، قبول ہوا اور اس میں اتنا وزن ہوا کہ وہ مغفرت ہو گئی۔ اور بڑے سے بڑا کام کر لو، بڑے سے بڑے کارہائے نمایاں انجام دے دو، لیکن اگر ان میں اخلاص نہیں تو وہ مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی وزن نہیں رکھتی۔ لہذا ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ اب تم باہر نکلو گے، اور مجھے تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ منکشف ہو گیا ہو کہ میری اس کتاب کو پڑھ کر لوگ عالم کہلائیں گے، ان کے سروں پر دستار سجائی جائے گی، وہ سارے دنیا کے اندر عالم کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ تو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم اپنے اعمال اور اپنے اقوال کا جائزہ لیا کرو اور یہ دیکھا کرو کہ اس میں اخلاص کا وزن ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ وزن ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اور یہ بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ علم جو ہے وہ بذات خود کوئی قیمت نہیں رکھتا جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو، اور عمل میں کوئی قیمت نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ اخلاص نہ ہو۔ اور اخلاص ایسی چیز ہے کہ شیطان یہیں پر جا کر ڈاکہ ڈالتا ہے کہ آدمی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر دل میں پیدا کر دیتا ہے شہرت کی خواہش، نام و نمود کی خواہش، ریاکاری کی خواہش، اور اس اپنا بڑا بننے کی خواہش، تو اس کے نتیجے میں وہ سارا جو عمل ہوتا ہے وہ بیکار ہو کے چلا جاتا ہے۔ لہذا یہ پیغام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اپنے ہر قول و فعل کے اندر اس بات کا جائزہ لیتے رہا کرو کہ تمہارے اس قول و فعل میں وزن کتنا ہے، اخلاص کا وزن کتنا ہے۔ اور اس کے لیے بھائی میں آپ حضرات سے ایک گزارش کرتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے، اور انشاءاللہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سے نوازیں گے۔ وہ یہ کہ ہر روز صبح کو فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد چند منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ میرا دن آج شروع ہو رہا ہے، اور اس دن میں میری پتہ نہیں میرا آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل کسی کا پتہ ہے کہ کب تک زندہ رہے گا، ہو سکتا ہے آخری دن ہو یا اور بھی آپ نے مزید مہلت دی ہوئی ہو، لیکن آج میں دن شروع کر رہا ہوں تو میں اس عہد کے ساتھ شروع کر رہا ہوں کہ جو کام کروں گا اے اللہ آپ کی رضا کے لیے کروں، یہاں تک کہ کھانا بھی کھاؤں گا تو آپ کی رضا کے لیے، اگر اپنے بیوی بچوں سے اور اپنے گھر والوں سے بات چیت کروں گا آپ کی رضا کے لیے، اگر میں سوؤں گا تو میرا سونا بھی آپ کے لیے ہوگا، یعنی اس لیے ہوگا کہ اس سونے کے ذریعے مجھے قوت حاصل ہو اور میں قوت حاصل ہو کر آپ کی عبادت زیادہ سے زیادہ انجام دے سکوں، اس نیت کے ساتھ کروں گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہوگا۔ اور یہ پہلے تو عہد کر لو اور پھر ساتھ میں دعا کر لو۔ دعا یہ کر لو کہ یا اللہ میں نے عہد تو کر لیا، لیکن میں اس عہد پر خود اپنی طاقت سے قائم نہیں رہ سکتا جب تک آپ کی توفیق شامل حال ہے۔ تو اے اللہ اس عہد کے ساتھ میں آپ سے دعا بھی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، میرے ہر عمل کو اپنے رضا جوئی کے لیے کر لے، میری ساری زندگی کو اپنی رضا کامل کے مطابق بنا دے۔ یہ دعا کر لو صبح سویرے، اور رات کو سوتے وقت پھر سونے سے پہلے ایک مرتبہ جائزہ لے لو کہ آج میں نے زندگی میں اپنے دن میں کیا کیا کام کیے تھے اور وہ کیسے کیسے
انجام دیے گئے، اس میں کتنا اخلاص تھا، اس میں کتنی رضا جوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جہاں نافرمانی تو نہیں کی میں نے کوئی، اگر نافرمانی کی ہے تو اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے. میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ جب کل دوبارہ دن شروع ہوگا تو دوبارہ اسے وہی عہد کروں گا، دوبارہ بھی آپ سے وہی توفیق مانگوں گا. یہ صبح کے 5 منٹ اور رات کے 5 منٹ ہیں تو بڑے آسان، کوئی مشکل نہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں جاتی، کوئی سفر نہیں کرنا پڑتا، لیکن کر لیا آدمی. شیطان یہ کہتا ہے کہ بات تو بڑی اچھی ہے اور مختصر بھی ہے، لیکن ٹھیک ہے بھائی کل سے شروع کروں. اب کل جو ہے وہ پھر آتی نہیں، آدمی غفلت کا شکار ہو جائے. لیکن میں آپ سے اللہ کے بھروسے پر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 40 دن یہ عمل کر کے دیکھ لیں، زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، اور اس میں ہمیں اخلاص بھی نصیب ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر اسی باب کے تحت امام بخاری نے جو حدیث روایت کی ہے وہ 2 کلمات ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ زبان پر تو بہت ہلکے سے ہیں، لیکن میزان عمل میں ان کا وزن بہت. اور اسی سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ قولہم یوزن، انسان کا قول بھی وزن، کہ قول کا بھی وزن ہوگا. اور وہ تو کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں اسرار رکھے ہیں، کیا اس میں معارف رکھے ہیں، کیا انوار رکھے ہیں. فرماتے ہیں کہ رحمان کو محبوب ہے، حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہ زبردست اوصاف ان کلمات کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسی بخاری میں حدیث گزری ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے روزانہ تو اس کے گناہ اگر پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی مغفرت ہو جائے گی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بظاہر دیکھنے میں معمولی کلمات ہیں، لیکن بڑے عظیم معارف و انوار ان میں پوشیدہ ہیں. آج کی اس مجلس میں اگر ہم 2 باتوں ہی پر کا سبق لے لیں اور ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ مجلس بڑی کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک وہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ صبح کا آغاز کس طرح کریں اور رات کو سونے سے پہلے کیا کیا کریں، اور دوسرے یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنا وظیفہ بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور کم از کم 100 مرتبہ دن بھر میں یہ پڑھنے کا انسان اہتمام فرمائے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمان کو محبوب ہیں. معمولی بات ہے، اور لفظ بھی یہ نہیں کہا اللہ کو محبوب ہے، رحمان کو محبوب ہے. وہ جس کی رحمت عام بھی ہے تام بھی ہے اس کو محبوب ہے. لہذا جو بندہ یہ پڑھے گا تو کیا وہ محبوب نہیں ہوگا؟ وہ رحمان کو محبوب نہیں ہوگا، اور رحمان کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گی. لہذا اگر ہم یہی سبق لے کے چلے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انشاءاللہ یہ 2 کام کریں گے، ایک صبح اور رات کا، اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنا وظیفہ بنائیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی پلٹ جائے گی. زندگی اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق ہو جائے گی. موت اگر آ گئی جس وقت بھی آئے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمت حاصل کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا نعمان صاحب یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ طلبہ عزیز، طالبات اور اساتذہ کرام یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو حدیث کی اجازت دوں، اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں،
اور تخصصات کے لوگ تو، لیکن میں تعمیل حکم اور تحصیل سعادت کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ تمام دورہ حدیث کے طلبہ، موقوف علیہ کے طلبہ، تخصصات کے طلبہ اور طالبات کسی بھی درجے کی ہوں، تو ان سب کو، اور جو اساتذہ کرام میرے لیے بہت ہی معزز ہیں، لیکن بعض اوقات چھوٹا بھی بڑوں کو اجازت دے دیتا ہے، تو اس لحاظ سے میں ان کو بھی حدیث کی اجازت دیتا ہوں، اپنی تمام مرویات کی اجازت دیتا ہوں جو میرے سبق کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس کو قبول فرمائے۔ اچھا بھائی، دعا کر لیں۔ ہمارے بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ صحیح بخاری کے اختتام پر اور تکمیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ یہ کوئی منسوس چیز تو نہیں ہے، اور منسوس جو مقامات اجابت یا اوقات اجابت جو منسوس ہیں اس درجے کی نہیں ہے، لیکن تجربہ ہے ہمارے بزرگوں کا کہ اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا اس پر اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہا له دون مشیتک، اللہم لک الحمد حمدا عند کل طرفۃ عین وتنفس کل نفس، اللہم یا ارحم الراحمین صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم يا أرحم الراحمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری ساری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ساری امت کی مغفرت فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جو کچھ بھی مسائل ہیں، انفرادی یا اجتماعی، یا اللہ یقیناً ہمارے اعمال کی شامت ہے، اے اللہ اس شامت کو ہم سے دور فرما دے، راضی ہو جائیے۔ اللہم لک العتبی حتی ترضی، اللہم لک العتبی حتی ترضی، اللہم لک العتبی حتی ترضی، اللہم باقیتاً کباقیت الولید، اللہم باقیتاً کباقیت الولید۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، یا اللہ اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، ہمیں اے اللہ اپنی صحیح بندگی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے تمام عقائد بھی درست فرما دے، ہماری عبادتیں بھی درست فرما دے، ہمارے معاملات بھی درست فرما دے، ہماری اخلاق بھی اور معاشرت بھی درست فرما دے، یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے مکمل اصلاح فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام مقاصد حسنہ میں ہم کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں یا حاضرات ہیں، اے اللہ ان سب کی دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ فرما رہے ہیں کہ ان کے استاد الحدیث کا ایک بچہ 2 سال سے غائب ہے، اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس کو واپس لے دیجیے۔ اللہم اردد علیہ ضالتہ، اللہم اردد علیہ ضالتہ، اللہم اردد علیہ ضالتہ، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے جو بھی ہم میں لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے حاضرین حاضرات موجود ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں جو کچھ مرادیں ہیں اپنی رحمت سے عافیت کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ ان کی مرادیں پوری فرما دیجیے، ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے اور معصیتوں سے اور منکرات سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہم سے بلا اور وبا کو دور فرما دیجیے، یا اللہ یا رحمان یا